السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز کہ یہ کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے مقید محبت، مصنفہ ہے فہمیدہ فرید خان اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 9۔ زریں گل سعدیہ کے گھر سے آئیں تو جانے کیوں پرجوش سی تھیں، مگر آگے اینا کو الجھا الجھا دیکھ کر ان کی ساری خوشی کافور ہو گئی۔ وہ واضح طور پر پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ان کی باتوں کا جواب بھی ہوں ہاں میں دیا تو وہ اچنبھے میں پڑ گئیں، کیونکہ وہ ہمیشہ مکمل توجہ سے ان کی بات سن کر تسلی بخش جواب دیا کرتی تھی۔ رات کا کھانا بھی اس نے برائے نام کھایا اور سر درد کا کہہ کر جلدی سونے چلی گئی۔ زریں گل اپنی بات بھول کر اس کے لیے ہلکان ہونے لگیں۔ زریں میری بچی کو کیا ہو گیا ہے، کچھ بتاتی بھی تو نہیں ہے۔ عثمان کو خبر ہوئی تو کیا سوچے کہ امی نے میری بیٹی کا خیال نہیں رکھا، لیکن میں اس کا خیال نہیں رکھوں گی تو پھر کس کا رکھوں گی؟ میری اکلوتی پوتی اور دمساز ہے۔ وہ خود سے الجھ رہی تھی۔ ارے کہیں بچی کو سعدیہ کی خواہش کی خبر تو نہیں ہو گئی؟ لیکن نہیں، اس کو بھلا کیسے خبر ہوگی؟ اس نے تو ابھی صرف میرا عندیہ لینے کی کوشش کی تھی۔ میں بھی کیا کیا سوچے چلی جا رہی ہوں۔ انہوں نے خود کو سرزنش کی۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تو ان کو صبح تک کا انتظار لگ گیا تاکہ اینا سے تسلی سے پوچھ سکیں، مگر یہ کیا؟ اگلی صبح وہ اپنے کمرے سے خوش باش باہر آئی۔ وہ حد درجہ پرسکون دکھائی دیتی تھی۔ اس نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور زریں گل سے حسب معمول ہلکی پھلکی باتیں کی، مگر رہ رہ کر آنکھوں سے جھلکتا اضطراب ان کی تجربہ کار نگاہوں سے چھپ نہ سکا۔ تاہم انہوں نے فی الوقت کچھ پوچھنے سے گریز برتا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ کمرہ صاف کرنے کا کہہ کر گئی تو زریں گل سوچ زاروں میں بھٹکنے لگیں۔ تھک ہار کر انہوں نے تندہی سے گلدان چمکاتی ثریا سے استفسار کر لیا۔ ارے ثریا، بات سننا ذرا۔ جی بی بی جی بولیں، میں سن رہی ہوں۔ وہ بلوری گلدان کو تندہی سے چمکا رہی تھی۔ یہ اس لڑکی کو کیا ہوا ہے؟ کون سی لڑکی کو بی بی جی؟ وہ ان حماق سے گلدان کو الٹ پلٹ کرتی بے حد مصروف تھی۔ ہے چھوڑ دے اس نگوڑ مارے کو اور جو میں پوچھ رہی ہوں اس کا دھیان سے جواب دے۔ ثریا نے فوراً حکم کی تعمیل میں گلدان واپس اپنی جگہ پر جمایا اور انجمن جیسی چھلانگ مار کر ان کے گھٹنے سے آ لگی۔ آج آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں بی بی جی؟ اے میں کب غصے میں ہوں؟ میں کچھ پوچھے جا رہی ہوں اور تم اپنی رام لیلا سنائے جا رہی ہو۔ کیا اس پہ شاباشی دوں تمہیں؟ انہوں نے اپنی ساری جھنجھلاہٹ اس پر اتار دی۔ آپ اینا باجی کا پوچھ رہی تھیں؟ اس نے استفسارانہ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تو اور کون سی لڑکی ہے اس گھر میں؟ ایک تم ہو اور ایک وہ ہے۔ تم یہاں میرے سامنے بیٹھی ہو تو اب اسی کا پوچھنا ہے نا مجھے؟ پوچھیں بی بی جی، مگر پھٹکاریں تو مت۔ یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اس کا موڈ ایسا عجیب سا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھے کیا پتا جی، میں کوئی اینا بی بی کی پی آر او لگی ہوئی ہوں۔ ثریا نے بے نیازی سے اپنا دو من کا سر ہلایا۔ وہ کلس کر رہ گئیں۔ اللہ کی شان ہے، چونٹی کے بھی پر نکل آئے۔ یہ کدھر سے سن لیا تُونے؟ پی آر او کا مطلب بھی پتا ہے؟ متبل شتبل تو مجھے نہیں پتا، پر جی زیب پائی جان کے منہ سے سنا تھا۔ مجھے لگا میں ایسے بول کر اعلیٰ تعلیم یافتہ لگوں گی۔ اس کے گردن اکڑانے پر زریں گل نے اسے گھور کر دیکھا۔ میرے دماغ کی دہی بنا دی ہے تم نے ثریا۔ صحیح نام دھرتی ہے اینا تمہارے؟ کتنا کہا تھا اس نے کہ کچھ پڑھ لو، میٹرک ہی پاس کر لو، پر نہ جی، دماغ لگانا ہے تو الٹے سیدھے کاموں میں ہی لگانا ہے۔ ثریا زریں گل کو تیش میں آتا دیکھ کر گھگیانے لگی۔ بی بی جی مجھے معاف کر دیں جی، ہم کمی کمین کہاں پڑھ سکتے ہیں، صرف اس کا مطلب بتا دیں جی۔ وہ اس کی شکل دیکھ کر پسیج گئیں اور اسے کمی کمین کا فلسفہ سمجھانا موقوف کر کے آسان الفاظ میں پی آر او کا مطلب سمجھانے پر ہی اکتفا کر لیا، اور وہ خوشی سے پھولے نہ سمائی۔ ہائے شکریہ بی بی جی، جا اب ذرا اینا کو بلا کے لے آ۔ ثریا صاحبہ ذرا سی شہ پا کر دوبارہ پھیل گئیں۔ لیں بی بی جی، ان کو بلانے کی کیا لوڑ ہے، میں آپ بتاتی ہوں۔ اس دن نہ وہ نال والے ڈاکٹر پائی آئے تھے، وہ جن کا مشکل سا نام نہیں ہے، وہ جو زیب پائی کے ممیر ہیں، اور ثریا نے انہیں سمجھانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ اسے زرگام کا نام بولنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ زریں گل نے اسے ٹوک دیا۔ سمجھ آ گئی مجھے، زرگام آیا تھا۔ کیوں آیا تھا اور کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں جی وہی مطلب ڈاکٹر پائی۔ مجھے کیا پتا کیوں آئے تھے، اور جو کچھ بولنا تھا انہوں نے اینا باجی سے بول دیا۔ اس نے زرگام کا نام ادا کرنے میں ناکامی پر سر جھٹکا۔ زریں گل کی آنکھیں پھیل گئیں کہ ان کے گھر میں کیا چل رہا تھا۔ ثریا نے اپنی دھن میں ان کے بدلتے تاثرات پر غور نہیں کیا اور مارے جوش کے مزید قریب کھسک آئی۔ پر جی ایک بات ہے، جب میں آئی تو اینا باجی غصے میں زور زور سے کچھ بول رہی تھیں اور ڈاکٹر پائی مزے سے ان کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ ارے تیز گام، ذرا رک کے سانس بھی لے لے، یہ تو بتاؤ
اس سارے میں تم کہاں تھی؟ میں تمہیں کہہ کر نہیں گئی تھی کہ گھر کا خیال رکھنا؟ اور تم نے خوب نگرانی کی، شاباش ہے تم پہ۔ زریں گل نے اسے لتاڑا۔ مجھے تو جی ڈاکٹر پائی نے کافی بنانے بھیج دیا تھا جی، آپ نے خود ہی تو انہیں اجازت دی تھی آنے کی کہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جایا کرو۔ ثریا نے منہ بنا کر انہیں ان کی بات یاد دلائی تو ایک لہجے کو وہ چپ رہ گئی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ او جی میں کافی لے کر آئی تو ڈاکٹر پائی جانے کو تیار کھڑے تھے، انہوں نے بس ذرا سی چکھ کر پیالی واپس کر دی اور پتہ ہے کیا بولے؟ وہ ایک ثانیہ رکے اور ان کی دلچسپی بھانپ کر بات آگے بڑھائی۔ آپ کی اینا باجی زیادہ اچھی کافی بناتی ہیں، آپ ان سے کیوں نہیں سیکھتی آنسا ثریا؟ اس نے آواز بھاری کر کے زرگام کی نقل کرنے کی کوشش کی۔ سب لوگ میرا نام کیوں بگاڑ دیتے ہیں بی بی جی؟ آخر میں ثریا نے دہائی دی، مگر زریں گل حق دق تھیں، وہ اس کی پہلی بات پر ہی اٹک چکی تھیں۔ ائی نوج، اس نے کب اینا کے ہاتھ کی کافی پی لی؟ جاؤ ذرا بلا کے لاؤ اس لڑکی کو، میں اس کی خبر لوں۔ وہ یکدم جلال میں آ گئی۔ ثریا نے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ سید حسن شاہ سر پکڑ کر قریبی صوفے پر ڈھہ گئے۔ جو بھی ہو رہا ہے اب اس سلسلے کو بند ہو جانا چاہیے، ویسے آپ بھی اس سارے عمل میں برابر کے حصہ دار ہیں۔ حشام شاہ کا لہجہ بے لچک تھا۔ میں کس طرح سے قصوروار ہوں؟ انہوں نے تڑپ کر بیٹے کو دیکھا۔ آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کو اس مقام پر جگہ دی جو ہمیشہ بڑے بھائی کا ہوتا ہے، انہیں کبھی کسی بات پہ ٹوکا نہیں، احساس نہیں دلایا کہ وہ غلط ہیں، ان کی بد فطرتی جانتے ہوئے بھی انہیں خاندانی امور کی نگہبانی سونپ دی۔ اور اس سے پتہ ہے کیا نقصان ہوا بابا صاحب؟ انہوں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمارا سارا خاندان تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ حشام شاہ کے لہجے میں دکھوں کے گھنگرو بول رہے تھے۔ اس بات پر شہرام شاہ کی خاموشی مانی خیز تھی۔ سید حسن شاہ نے بے حد چونک کر اسے دیکھا۔ حشام ان کی سب سے بڑی اولاد تھا، انہوں نے اسے جو کہا اس سے سر جھکا کر مان لیا اور پلٹ کر کبھی شکوہ نہیں کیا، لیکن کچھ عرصے سے انہیں اس کی نظریں بارہا الزام دیتی نظر آئیں، جسے اکثر وہ اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتے، مگر یہ عقدہ تو اب کھلا کہ ان کا وہم ہرگز نہیں تھا، یہ ایک کڑی حقیقت تھی جو ان کے سامنے منہ پھاڑے کھڑی تھی۔ آپ کو ہم میں سے کوئی ایک بھی آسودہ حال نظر آتا ہے بابا صاحب، سوائے ان کی اپنی فیملی کے؟ کیا بھائی کیا بہنیں، انہوں نے مساویانہ طور پر سب کو ڈسٹرب کیے رکھا۔ احسن چاچو ہیں تو ان کی سائیکی ایسی بن گئی ہے کہ وہ کسی پر بھروسہ کرنے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں میرے سگے بھائی نے ہمارے ساتھ یہ کھیل کھیلا ہے تو باقی کس گنتی میں ہے؟ نتیجتاً ان کی گھریلو زندگی ہمیشہ انتشار کا شکار رہی ہے۔ ہمارے گھر میں شہرام جانے کیسے بچ گیا، شاید یہ ان کی فطرت جان گیا تھا، ورنہ انہوں نے اور ان گمشدہ بیگم نے چن چن کر ہم سب سے جانے کس جنم کا بدلہ لیا ہے۔ انہوں نے آزردگی سے دیکھا تو حشام شاہ کو شرمندگی ہونے لگی، مگر وہ اب بھی نہ بولتا تو اس کا دل پھٹ جاتا، کیونکہ سب سے زیادہ متاثر وہی ہوا تھا، اس کی زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئی تھی۔ میں کیا کرتا؟ سید حسن شاہ کے لہجے میں شکست خوردگی نمایاں تھی۔ شاہ بابا شدید ناراضی کے باوجود اس کے لیے فکر مند تھے اور شاہ بی بی، انہوں نے گہری سانس لی۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک مجھ سے اس کے سر پر دستِ شفقت رکھنے کی التجا کرتی رہیں کہ یہ تنہا رہ کر بگڑ جائے گا۔ میں اپنے باپ کی لاج نہ رکھتا، اپنی مرتی ہوئی ماں کی آس توڑ دیتا۔ تم لوگ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ بولتے بولتے وہ آخر میں تلخ ہوئے۔ میں پتہ نہیں کیا کرتا، مگر ان کے جرائم میں پشت پناہی نہ کرتا۔ چچا جان آپ کی دستگیری کے بعد کون سا سدھر گئے؟ دیکھ لیجئے آج انہوں نے یہاں اس دفتر میں مس غازیہ پر حملہ کر دیا۔ اگر نبیل موجود نہ ہوتا تو، اور فرض کریں وہ لڑکا بھی نجات دہندہ بن کر نہ آن پہنچتا تو، کیا وہ لڑکی بچ پاتی؟ اس نے جھرجھری لی۔ اس کی اتنی ہولناک منظر کشی پر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس جگہ کو ایک محفوظ بزنس امپائر میں ڈھالنے میں آپ کو 30-35 سال لگے، آپ کے لاڈلے بھائی 5 منٹ میں اس کی نیک نامی ملیا میٹ کرنے پر تل گئے تھے۔ خدا نخواستہ یہ خبر باہر نکلی تو ہماری عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں رہ جائے گی بابا صاحب۔ بات کڑوی ضرور تھی مگر سچ تھی۔ سید حسن شاہ لب بستہ رہ گئے۔ آپ ان کو بھلے اپنے ساتھ رکھتے، مگر خود کو اور اپنی اولاد کو یوں داؤ پر نہ لگاتے۔ آپ نے ہم سب کو تشتری میں سجا کر انہیں پیش کر دیا اور انہوں نے ہمیں پٹک پٹک کر ہمارا حلیہ بگاڑ دیا۔ ان کی ساری اولادیں من چاہی زندگیاں عیش و عشرت سے گزار رہی ہیں اور ہم سب یہاں وہاں رل رہے ہیں۔ شہرام شاہ بھی غصے سے پھٹ پڑا۔ جب سے ندا پاکستان آئی تھی سب بھائی ایک دوسرے سے نظریں چرائے پھرتے تھے۔ صوفیہ کا درد الگ دل کا مستقل مکین بنا بیٹھا تھا۔ سید حسن شاہ اب بھی کچھ نہ کہہ سکے، کہتے بھی تو کیا، ان بھائیوں کی کہی ایک ایک بات ننگا سچ تھی۔ جو گزر گیا ہے وہ واپس نہیں پلٹ سکتا بابا صاحب، لیکن اب جو نیا ہونے جا رہا ہے آپ اس سے بچاؤ کی تدبیر کر سکیں تو بہتر ہے۔
ورنہ اس بار ہمیں خود میدان عمل میں اترنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے چچا جان تانیہ کی واپسی پہ تجدید تعلق کرنا چاہیں، لیکن ہمیں ان کی فیملی سے مزید کسی رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بار ہم بلیک میل نہیں ہوں گے اور نہ ہی زرگام کو اس معاملے میں الجھنے دیں گے۔ اس کی ملازمت ذہنی یکسوئی کی متقاضی ہے اور یہ رشتہ داری نہیں، ایک اعصاب شکن جنگ ہے۔ حشام شاہ کا موقف دو ٹوک تھا اور شہرام شاہ متفق تھا۔ سید حسن شاہ نے بھی سر کی ہلکی سی جنبش سے متفق ہونے کا اندیا دیا۔ انہیں زرگام کی آنکھوں میں کسی کے نام کی جلتی جوت یاد آئی تھی۔ دونوں بھائیوں نے سکون کا سانس لیا۔ خیر یہ باتیں ہم گھر پر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، فی الحال تو یہ بتائیں کہ اس لڑکے کا کیا کرنا ہے۔ شہرام شاہ نے یہ تکلیف دہ موضوع لپیٹنے کی کوشش میں استفسار کیا۔ یہ تو زیب سے پوچھنا پڑے گا۔ آپ اسے ذاتی طور پر نہیں جانتے کیا؟ سید حسن شاہ کا سر نفی میں ہل گیا۔ مجھے سب کی طرح صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ زرگام اور زیب کا کلاس فیلو تھا۔ انٹر میں زرگام پری میڈیکل میں چلا گیا، وہ اور زیب پری انجینئرنگ میں۔ ارے مگر آپ نے کچھ دیر پہلے اعتراف کیا تھا کہ آپ نے ہی اسے بلایا تھا۔ میں نے اسے آنے کا کہا ضرور تھا، لیکن اس کے پیچھے زیب کی سفارش تھی اور اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ کسی غلط شخص کے لیے مجھ سے درخواست نہیں کر سکتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زیب سے پوچھئے تو صحیح، مجھے بھی اس پہ بھروسہ ہے، مگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ یقیناً اسے اچھی طرح جانتا ہوگا، تبھی اس نے اسے آپ کے پاس بھیجا۔ شہرام شاہ نے بے تابانہ کہا۔ اس وقت میرے ذہن میں یہی تھا کہ بچے اپنے عزیز دوستوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی مدد کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اس لیے میں نے زیادہ کریت نہیں کی، مگر آج میں خود الجھ کر رہ گیا ہوں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور جس طرح وہ لڑکا چچا جان سے مخاطب تھا، یوں لگتا تھا دونوں ایک دوسرے کو کم از کم غائبانہ طور پر ضرور جانتے ہیں۔ حشام شاہ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ مجھے یقین ہے جہاں زیب اس کے خاندان کو ذاتی طور پر جانتا ہے، مگر کتنا اور کس حد تک جانتا ہے یہ اندازہ مجھے بھی نہیں۔ تم اسے فون کرو اور گھر پہنچنے کا کہو، میں واپس جا رہا ہوں۔ تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ سید حسن شاہ شدید اضطراب کا شکار تھے۔ ہم بھی آپ کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اب اس موڈ میں کیا خاک کام ہوگا؟ حشام شاہ بولا۔ چلو پھر اکٹھے ہی نکلتے ہیں۔ سید حسن شاہ ہکارہ بھر کر آگے ہو لیے۔ حشام شاہ نے ان کی تقلید کی۔ ملازم نے بڑھ کر ان کے لیے دروازہ وا کیا، جبکہ شہرام شاہ مسلسل نبیل کو ہدایات دینے میں مصروف تھا۔ وہ اسے آفس کی سیکیورٹی مزید سخت کرنے کو کہہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اینا جھاڑن ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں آتی دکھائی دی اور آ کر ان کے ساتھ تخت پر ٹک گئی۔ جھاڑن اس نے سریا کے اوپر پھینک دی جو اس کی متوقع درگت کے تصور سے نہال تھی۔ سریا نے ناک سکوڑ کر اسے چٹکی سے پکڑا اور غصے سے اینا کو گھورتی لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ زرعی گل سے بے عزتی کا ڈر نہ ہوتا تو ان کے درمیان مہا بھارت چھڑ چکی ہوتی۔ جی دادی جان، آپ نے مجھے بلایا؟ ہاں میں نے ہی بلایا تھا۔ کل میرے جانے کے بعد کوئی آیا تھا؟ اینا کے چہرے پر سرخی چھا گئی جو اللہ جانے غصے کی تھی یا تاہم اس نے کچھ کہنے سے اجتناب کیا۔ سمجھ تو وہ گئی تھی کیونکہ سریا اور شہاب دادی جان کی غیر موجودگی میں گھر کی مکمل نگرانی کرتے تھے۔ اسے اس بات پہ اعتراض بالکل نہیں تھا۔ زرگام آیا تھا ہمارے گھر، انہوں نے اس کو خاموش دیکھ کر اس پر حملہ کر دیا۔ جی آئے تھے زرگام صاحب۔ اس نے زرگام کو رگڑا دیا، عجیب لٹھ مار سا انداز تھا۔ وہ میری غیر موجودگی میں کیوں آیا تھا؟ انہوں نے تیوری چڑھائی۔ اینا نے حیران ہو کر انہیں دیکھا کہ انہوں نے خود ہی اسے اجازت دی تھی۔ کیوں کا مجھے نہیں پتا، مگر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ آپ گھر پہ نہیں ہیں اور وہ شاید آپ سے ہی ملنے آئے تھے۔ ویسے آپ کیوں اتنے غصے میں ہیں دادی جان؟ اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں۔ میں پہلے کب بتاتی تھی دادی جان؟ آپ کے پاس BBC رپورٹرز موجود ہیں سریا اور شہاب کی شکل میں، ان کی سروس کافی تیز ہے۔ ابھی بھی دیکھیں، میرے نہ بتانے کے باوجود آپ کو سب خبر ہے نا؟ زرعی گل کھسیا گئیں۔ ویسے دادی جان میں تو کہتی ہوں آپ ان دونوں کی آپس میں شادی کروا دیں، سریا ایک مشہور سے خاتون کی ہم نام ہو جائے گی۔ سریا شہاب، آہا، اس نے چٹخارا لیا۔ زرعی گل نے سر پکڑ لیا۔ جنے کیا کیا بولے جاتی ہے یہ لڑکی، یہ میری بات کا جواب نہیں ہے۔ ایک بات سچ سچ بتاؤں دادی جان؟ وہ تھوڑا دور ہٹ کر بیٹھی۔ ان کا کوئی بھروسہ بھی نہیں تھا کہ رکھ کے چماٹ جما دیں۔ ان کا بھاری بھرکم ہاتھ اینا جیسی دھان پان کو دن میں تارے بھی دکھا سکتا تھا۔ اس عمر میں بھی ان کے اندر بلا کی طاقت تھی۔ یہ اور بات کہ وہ ہر وقت کمزوریوں کا راگ الاپتی رہتی تھی۔ انہوں نے ہکارہ بھر کر گویا اسے اجازت دی۔ زیب بھائی کے یہ کزن مجھے کچھ کھسکے ہوئے لگتے ہیں۔ اس نے کن پٹی کے گرد انگلی گھما کر بات کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کی۔ زرعی گل اسے گھورنے لگی۔ انہیں وہ ذہین و فطین لڑکا اچھا لگتا تھا، مؤدب اور تھوڑا شرمیلا سا۔ اللہ زندگی والا کرے، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ تم نے خرابی دیکھ لی اس میں، اللہ جانے کیا انٹ شنٹ بولے جاتی ہو بچی۔
میں غلط نہیں کہہ رہی دادی جان، دیکھے نا، جب وہ اندر آئے غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے، مجھے ایسے گھورا جیسے کچا چبا جائیں گے۔ سچی گھبراہٹ میں میری چائے بھی گر گئی تھی۔ بعد میں سریا نے قالین صاف کیا، پھر اچانک پینترا بدل کر عجیب عجیب باتیں کرنے لگے۔ میرے پلے تو ککھ نہیں پڑا۔ میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کہ وہ ہمارے گھر کیوں آئے تھے اور ان کے غصے سے ہمارا کیا تعلق بنتا تھا۔ وہ جلدی جلدی کہتی چلی گئی۔ اس کی سچائی نے زرنی گل کو مطمئن کر دیا۔ انہیں اپنی پوتی پہ مکمل بھروسہ تھا، لیکن اپنی تسلی کرنا بھی ضروری تھی۔ تو پوچھ لیتی۔ پوچھا تھا نا، اسی لیے تو بتا رہی ہوں کہ بہکی بہکی باتیں کر رہے تھے، موسم، رنگ اور جانے کیا کیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، مگر اس نے تمہاری بنی کافی کب پی لی بھلا؟ انہوں نے دل میں چبھتی پھانس نکالی۔ مائی بی بی سی، اللہ تمہیں سمجھے۔ اس نے سریا کی خبر لینے کا سوچ کر دانت کچکچائے۔ اوفو دادی جان، آپ کو بتایا جو تھا، ایک بار یہی بندہ میری کافی اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہاں یاد آ گیا مجھے، مگر وہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اب دادی پوتی لا یعنی بحث میں الجھ رہی تھی۔ ہاں تو اسی کا حوالہ دیا تھا انہوں نے۔ دراصل میں اتنی اچھی چیزیں بناتی ہوں کہ لوگ اس کا ذائقہ مدتوں یاد رکھتے ہیں۔ شرارت سے کہہ کر وہ مزید کھسکی۔ زریں گل کی چھڑی دور نہیں تھی، لیکن بھول گئی کہ تخت کی وسعت لامحدود نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ مزے سے ماربل کے فرش پر محو استراحت ہو چکی تھی۔ اس کی فلک شگاف چیخوں نے گھر کے در و دیوار ہلا دیے۔ سریا بھی چولہے پر دودھ ابلتا چھوڑ کر بھاگی چلی آئی۔ خدیجہ بیگم پریشانی کے عالم میں حسن پیلس میں داخل ہوئی تو ندا اور ماہم سٹنگ روم میں گپ شپ کرتی مل گئیں۔ السلام علیکم پھپھو۔ ندا کی نظر ان پر پہلے پڑ گئی کیونکہ وہ باہر کھیلتے بچوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ وعلیکم السلام، بھابھی کدھر ہیں؟ انہوں نے بلا تمہید تہنیت حسن کا پوچھ لیا تو دونوں تشویش سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، کیونکہ یہ ان کا مزاج نہیں تھا۔ وہ ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے دریافت کرنے کی عادی تھیں۔ ان کا اختصار لڑکیوں کو کھل گیا۔ اللہ خیر رکھے، کیا ہوا اماں جی؟ ماہم نے انجانے میں بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ دیا تھا، اسے بے بھاؤ کی سننا پڑ گئی۔ خیریت ہوتی تو پوچھتی ہی کیوں، اوپر سے ایسی نکمی میری اولاد ہے، سوال پہ سوال پوچھے جائے گی مگر جگہ سے ہل کر نہیں دے گی۔ ماہم چپکی ہو رہی۔ اس سے پہلے کہ وہ حکم کی تعمیل کے لیے اٹھ کر جاتی، انہوں نے روئے سخن نیدا کی طرف موڑ لیا۔ اے نیدا، جا میری بچی اپنی ممی کو بلا کر لا۔ نیدا نے کھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ آپ بیٹھ جائیں نا، ماہم نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ وہ ہنکارا بھرتے ہوئے صوفے پر ڈھہ گئیں۔ پانی لاؤں آپ کے لیے؟ ماہم کو ان کی خاموشی سے وحشت ہونے لگی تھی۔ ماں کے مزاج کا یہ رنگ شدید پریشانی میں دیکھنے کو ملتا تھا۔ اسے مکمل یقین ہو چلا تھا کہ انہیں ضرور کوئی الجھن درپیش ہے۔ نہیں، کچھ نہیں چاہیے، بس بھابھی کو دیکھو کدھر رہ گئیں، اتنی دیر ہو گئی وہ آ کر ہی نہیں دے رہی۔ آگے پیچھے تو ان کی رفتار ہرنی کو مات دیتی ہے۔ ان کا لہجہ بددستور کھردرا تھا۔ ماہم نے آنکھیں پھاڑ کر انہیں دیکھا۔ آج تو وہ سب کو ایک ہی چھڑی سے ہانک رہی تھیں۔ وہ مڑی تھی مگر تہنیت حسن کو لشتم پشتم آتے دیکھ کر رک گئی۔ ندا باہر بچوں کو دیکھنے چلی گئی تھی۔ خدیجہ خیر تو ہے نا؟ ان کے لہجے میں تردد تھا۔ اے بھابھی، کاہے کی خیریت؟ ہمارے خاندان میں محسن کے ہوتے کبھی سکون ہوا ہے؟ اب اس کے بچے بھی اسی دوڑ میں شامل ہو گئے ہیں۔ خاندان میں ہلا گلا لگا رہے، بھونچال مچا رہے اور اپنا الو سیدھا کرتے رہے ہم تو ہم ان کے معاملات نمٹاتے نمٹاتے اگلے جہاں روانہ ہو جائیں گے۔ وہ تیش میں تھیں سو بنا رکے بولتی چلی گئیں۔ ہائے ہائے خدیجہ، تم مجھے دہلا رہی ہو، ماہم کے دل نے خاموش صدا دی، اور مجھے بھی۔ آپ کو سبین نے کال تو نہیں کی بھابھی؟ سوال گندم جواب چنا پا کر تہنیت حسن چڑ گئیں، تاہم انہوں نے اظہار کیے بغیر نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے اس نے کال کی تھی، یہ بتانے کے لیے کہ تانیہ بغیر بتائے مالدیپ چلی گئی ہے۔ اوہ خدیجہ، میں تو ڈر گئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہ لوگ سارا سال گھومتی رہتی ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ خود میری بہو کا حال بھی تمہیں پتہ ہے، 6 مہینے ماں کے پاس انگلینڈ رہنا اس کا وتیرہ ہے۔ ماہم نہ سنبھالتی تو جانے اعظم کا کیا بنتا۔ یہ تو واقعی سچ ہے کہ محسن کی ساری فیملی کی ہڈی میں سکون نہیں ہے، چائے کی پیالی میں طوفان اٹھا دیتے ہیں۔ تہنیت حسن نے سکون کا سانس لیتے ہوئے آرام دہ انداز نشست اختیار کیا۔ ندا بچوں کو آیا کے حوالے کر کے واپس آ بیٹھی۔ سب کو تسلی ہوئی، لیکن خدیجہ بیگم کی اگلی بات سے ان کی سانسیں حلق میں اٹک گئیں۔ مگر اس بار تانیہ فلم کی شوٹنگ کے لیے گئی ہے۔ یہ بات تھی کہ دھماکہ، ان کی مشترکہ چیخیں بلند ہوئیں۔ تہنیت حسن ترنت سیدھی ہو بیٹھی۔ او میرے خدایا، محسن کو پتہ چل گیا کیا؟ ہاں، سیما نے بتا دیا تھا، ورنہ سبین کوئی بہانہ بنا لیتی۔ محسن نے چھوٹتے ہی تانیہ کو آگ کر دیا۔ خدیجہ بیگم نے دھیمے لہجے میں سارا قصہ سنایا۔ تہنیت حسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ سید محسن شاہ کی فلم انڈسٹری سے چڑ سے سارا خاندان واقف تھا۔ تانیہ شاہ کے ٹی وی پر کام کرنے کے لیے انہیں سیما شاہ نے قائل کیا تھا۔
کچھ وہ اس لیے بھی راضی ہو گئے تھے کہ سعد کرمانی بھی اس شعبے میں کام کر رہا تھا۔ وہ سب اپنی اپنی سوچوں میں غرق تھیں کہ ماربل کے فرش پر ہیل کی ٹک ٹک سنائی دی۔ سیما شاہ جانے کب سے ریلنگ پر ٹنگی ان کی ٹو لے رہی تھی۔ اب وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آ چکی تھی۔ ہیلو، آپ لوگ یقیناً تانیہ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ صوفے پر اطمینان سے پھیل کر بیٹھی، وہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میں مانتی ہوں کہ میں نے ہی بابا جان کو بتایا تھا، آج نہیں تو کل ان کو پتہ چل جانا تھا کہ ان کی صاحبزادی کیا گل کھلا رہی ہے۔ انہیں کسی اور سے پتہ چلتا تو ہنگامہ مچ جاتا۔ میں نے انہیں خبر دے دی اور یہ مسئلہ خاموشی سے دب گیا۔ اس میں کیا برائی ہے؟ اس نے مزے سے قصہ کو تاہ کیا۔ یہ بتانا کیوں بھول گئیں کہ تانیہ کو اس فیلڈ میں دھکیلنے والی بھی تم تھیں؟ خدیجہ بیگم کا مشکلوں سے دبایا ہوا غصہ دوبارہ اود آیا۔ حشام شاہ نے پھوپھی کی تیز آواز سن کر اندر بڑھتے شہرام شاہ کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچ لیا۔ وہ حسین احمد کو فیکٹری وزٹ کروا کر ابھی گھر واپس لوٹے تھے۔ حسین احمد کو کسی دوست کی کال آ گئی تو باہر رک کر سننے لگا، جبکہ دونوں بھائی اندر چلے آئے تھے جہاں ان کو ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا تھا۔ سیٹنگ روم میں گویا کچہری سجی ہوئی تھی۔ حشام شاہ کی چھٹی حص اسے برابر اشارے دیے جا رہی تھی کہ آج انکشافات کا دن ہے، جو اس کے لیے انکشاف نہیں رہا تھا، شاید اتنے برسوں سے چلنے والے ڈرامے کا ڈراپ سین ہونے والا تھا۔ وہ اندر جانے نہ جانے کی شش و پنج میں تھے جب سیما شاہ کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ ہاں بالکل، یہ میری پلاننگ تھی اور شکر ہے کہ میری ہر پلاننگ کامیاب ہوتی ہے۔ اس کے مغرور لہجے نے ان کو ٹھٹکا دیا۔ شہرام شاہ کا پارا چڑھنے لگا۔ حشام شاہ نے اس کے بازو پر دباؤ ڈال کر اسے باز رکھا، ورنہ بعید بھی نہیں تھا کہ وہ اندر جا کر سیما شاہ کا گریبان پکڑ لیتا۔ حشام شاہ کی دلی تمنا تھی کہ آج اس راز کا پردہ فاش ہو کر رہے۔ وہ یہ بوجھ ڈھوتے ڈھوتے تھک گیا تھا۔ اسے اب زندگی میں سکون چاہیے تھا، اپنے لیے اور اعظم کے لیے۔ اللہ معاف کرے، ایسے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے سیما بھابی۔ اپنی ہر پلاننگ کو کامیاب تو مت کہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو آج آپ مسز داور کے نام سے جانی جاتی۔ ندا نے ایسا انکشاف کر ڈالا تھا جس نے سیما شاہ کے کردار کی دھجیاں اڑا دی۔ شہرام شاہ کے بازو پر گرفت یکدم ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ حشام شاہ کے چہرے پر گہرا سکوت تھا۔ اس کی آنکھیں قطعی بے تاثر اور خالی تھیں۔ شہرام شاہ کو اس لمحے ادراک ہوا کہ حشام شاہ اس حقیقت سے باخبر ہے۔ یہ سوچ کر ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ دوسری جانب ماہم اور تہنیت بیگم ہکا بکا رہ گئی تھیں۔ ان کی سوچ اس نہج تک کبھی بھی نہیں جا سکتی تھی۔ خدیجہ بیگم نے چپ کی بکل مار لی۔ اس کہانی کے بیشتر مندرجات ان کے علم میں تھے، لیکن ہمیشہ کی طرح اس قصے سے لاتعلقی ظاہر کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اس کہانی کے سب کردار ان کے اتنے اپنے تھے کہ ہر طرف سے ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑ رہا تھا۔ تم بھی ایسا سمجھتی ہو ندا ڈارلنگ؟ سیما کا جملہ معنی خیز تھا، مگر ندا پوری صراحت سے سمجھ گئی۔ بھابھی، اس بات کی میں بھی قائل ہوں کہ آپ نے اپنا گوہر مقصود پانے کے لیے اتنی ہوشیاری اور چالاکی سے جال بنا کہ میں اش کر اٹھی تھی، مگر افسوس آپ کی قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ مجھے آپ کی چالیں بہت دیر سے سمجھ آئیں، جب میرا آشیانہ ہی جل گیا تھا۔ ہاں، لیکن صوفی آپی شاید آپ کی ذہنیت اچھی طرح سمجھتی تھیں، اسی لیے انہوں نے وہ جگہ خاموشی سے خالی کر دی جس پر صرف ان کا اور ان کے بچوں کا حق تھا۔ آپ نے جو الاؤ دہکایا تھا اس کے نزدیک جانے والے ہر شخص نے بھسم ہو جانا تھا، مگر میں آج تک یہ نہیں جان پائی کہ آپ نے میرے ساتھ کون سی دشمنی نکالی تھی۔ مجھے صوفی کے لیے واقعی افسوس ہے۔ میرا اصل نشانہ کوئی اور تھا۔ صوفی بیچاری معصوم سی بھیڑ خواہ بیچ میں پس گئی، اور تمہارے لیے مجھے شرمندگی ہے۔ اگر صفدر کو سچ بولنے کا دورہ نہ پڑتا تو تمہارا گھر بسا رہتا۔ اس کے دماغی کیڑے کا علاج کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ چلا تھا حشام شاہ کو بتانے۔ ہاں، سب دم بخود تھے۔ میں اس کے بچپن کی ساتھی تھی، کیسے نہ جانتی کہ بنیادی طور پر وہ کانوں کا کچا ہے۔ اس کی کمزوری تم اور تمہارا بے داغ کردار تھا۔ میں نے اسی کمزور پہلو پر وار کیا اور یہ بازی جیت لی۔ یقین مانو، اس کی بیوی تم نہ ہوتی، کوئی اور لڑکی ہوتی، تب بھی میرا منصوبہ یہی رہنا تھا۔ جب میرا خیال کسی نے نہیں کیا تو میں کیوں کرتی؟ میں سید محسن شاہ کی بیٹی ہوں، جو آج بھی اپنی من مرضی کے علاوہ کسی کی نہیں سنتے۔ سیما نے بے فکری سے بلند بانگ کہا لگایا۔ اتنی بے غیرتی، اتنی ضلالت، میں اس عورت کا منہ نوچ لوں گا۔ شہرام نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا۔ شہری، تم اندر نہیں جاؤ گے، خاموشی سے سنتے جاؤ۔ ہم اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے، سمجھ گئے؟ حشام کا لہجہ سرد تھا۔ شہرام نے دانتوں پہ دانت جما کر ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ اسے اپنے بھائی کی برداشت پر ہمیشہ حیرت ہوتی تھی۔ آج رونا آیا تھا۔ وہ مرد نہ ہوتا تو دہاڑے مار مار کر روتا اور سر پہ ہاتھ رکھ کر بیان کرتا۔ اندر ندا کی آواز بدتدریج بلند ہو رہی تھی۔ آپ نے ہمیں واقعی بھیڑ بکریاں سمجھ لیا تھا۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی آپ ہی کے سامنے ان کے شوہر سے افیئر چلاتے ہوئے؟ ان سب کے ساتھ ساتھ اندر داخل ہوتا حسین احمد بھی سن ہو کر رہ گیا۔
وہ پس منظر سے پوری طرح واقف تو نہ تھا، مگر پھر بھی اس کو وہ دن اچھی طرح یاد تھا۔ وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنے لگا، اور یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہ تھی۔ ماضی پرت در پرت اس کی آنکھوں کے سامنے کھلنے لگا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا۔ وہ تھکا ہارا دفتر سے گھر پہنچا تو مدحت روتے ہوئے اپنا سامان باندھ رہی تھیں، اور ضیاء احمد فون ہاتھ میں لیے سیٹ بک کروانے کی تگ و دو میں ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا زرگام نے مدحت کو کال کر کے اطلاع دی تھی کہ صفدر نے ندا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا ہے۔ وہ حق تک رہ گیا۔ محض 1.5 سال قبل شان و شوکت سے ہونے والی شادی کا ایسا انجام، جبکہ صفدر کی بے پناہ خوشی ہر رسم کے دوران سب پر ظاہر تھی۔ اس سے پہلے صوفیہ داور کو چھوڑ کر الگ گھر میں رہنے لگی تھی، اور ساس سسر اس کے ساتھ منتقل ہو گئے تھے تاکہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، کیونکہ صوفیہ ملازمت کرنے لگی تھی۔ وہ اور داور دونوں علیحدگی کی وجہ پوچھنے پر چپ تان لیتے تھے۔ داور نے خرچہ دینا چاہا تو صوفیہ نے لینے سے سختی سے انکار کر دیا۔ وہ والدین کے گھر جانے کو بھی تیار نہیں تھی۔ اس نے میکے والوں کو اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر جلال کرمانی اور سکینہ اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ اصل حقیقت سے تو آج پردہ اٹھ رہا تھا۔ وہ جتنا سوچ رہا تھا صورتحال اس کے سامنے واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ درست سمت میں سوچ سکتا تھا، سب کے تفکرات کا تجزیہ کر سکتا تھا۔ ہفتہ بھر بعد مدحت کا واپس آنا، کھوئے کھوئے رہنا، اس کے پوچھنے پر کچھ نہیں بس ایسے ہی کہہ کر ٹال دینا، وہ الجھ جاتا۔ پھر یکایک 3 ماہ بعد اس نے گھر میں ایک خوشگوار تبدیلی آتے دیکھی۔ حسین کی بہن بھی بچوں کے ساتھ آ گئی۔ گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ مدحت مطمئن نظر آنے لگیں اور ضیاء احمد سے صبح شام ان کی لمبی لمبی بحثیں چلنے لگیں۔ کبھی کبھی لیلا بھی شامل ہو جاتی۔ پاکستان کی جانے والی کالز کا تانتا بند گیا۔ شبانہ روز شاپنگ ہونے لگی، گھر کی نئے سرے سے تزئین و آرائش اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ۔ وہ ایک پروجیکٹ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا، مگر گھر کی فضا بدلی بدلی اسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ آخر ایک دن اس بھاگم دوڑی کا پردہ بھی چاک ہو گیا جب مدحت اور ضیاء احمد اس کے پاس آئے۔ ہم سب 2 ہفتے بعد پاکستان جا رہے ہیں۔ کیوں ڈیڈ؟ کچھ عرصہ پہلے امی جی ہو کر آئی ہیں، اب دوبارہ سب کے جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ وہ لینڈ لارڈ صحیح، ہم سفید پوش لوگ ہیں، روز روز کے خرچے ہم نہیں افورڈ کر سکتے۔ اس نے واضح طور پر اپنی ناپسندیدگی جتا دی۔ ہم نے تمہارا نکاح ندا سے طے کر دیا ہے، ضیاء احمد نے نگاہیں چرا کر بتایا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کافی دیر بعد وہ کچھ بولنے کے قابل ہو سکا تھا۔ آپ لوگ فیصلہ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لیتے۔ دونوں میاں بیوی ذرا پریشان ہوئے۔ تمہیں کوئی لڑکی پسند ہے؟ مدحت نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، میں کسی لڑکی کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں؟ تو پھر ندا میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کب کہا کہ کوئی خرابی ہے؟ دراصل میرا ابھی کوئی ارادہ نہیں تھا، میں تھوڑا اسٹیبلش ہو کر سوچنا چاہتا تھا۔ اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ مسئلہ تو پھر بھی ہے نا ڈیڈ، ندا کی عدت مکمل ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے، کیا وہ مان جائے گی؟ اس کی ایک بیٹی بھی ہے، کیا میں اتنا عالی ظرف ہو سکتا ہوں کہ اس کی بیٹی کو قبول کر لوں؟ ندا مان جائے گی، خدیجہ نے ذمہ داری لی ہے، تم بس اس کے ساتھ رشتہ اچھے سے نبھانے کی کوشش کرنا۔ جہاں بچی کا معاملہ ہے تو وہی اتنی منموہنی بچی ہے کہ دیکھتے ہی پیار آنے لگتا ہے، اسے ہم خود سنبھال لیں گے۔ امی بات اتنی سی نہیں ہے، یہ ساری زندگی کا بندھن ہے، یہ عمر بھر کی ذمہ داری ہے۔ بات واقعی اتنی سی نہیں ہے حسین، ضیاء احمد کی گمبھیر سنجیدگی سنگینی کی گماز تھی۔ مجھے پوری بات بتائیں ڈیڈ، پہیلیاں نہ بجھوائیں۔ دراصل اس کو طلاق تمہاری وجہ سے ہوئی ہے۔ وہ بھگ سے اڑا۔ میری وجہ سے کیوں؟ میرا ندا سے کیا تعلق؟ صفدر نے الزام لگایا تھا کہ تم اس کے ساتھ انوالو تھے۔ بہت مشکل بات تھی اور بہت مشکل سے کہی گئی تھی۔ حسین احمد کو لگا اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی، اس نے اپنے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ضیاء احمد نے تشفی کے لیے اس کا شانہ سہلایا۔ بچپن میں کبھی گیا تھا پاکستان، تب دیکھی تھی میں نے ندا، اور تب ہم دونوں بچے تھے ڈیڈ۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ پھر 10 سال پہلے دادوں سے ملنے گیا تھا تو 2 دن خالہ کے پاس رہا تھا۔ اس وقت وہ کانوینٹ میں ہوا کرتی تھی اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ 1.5 سال پہلے شادی میں گیا اور ان دنوں وہ مکمل پردے میں تھی۔ پھر میرا نام کس نے اور کیوں استعمال کیا؟ سیما شاہ نے اسے صفدر سے یہی کہہ کر طلاق دلوائی تھی کہ تمہارا اور اس کا۔ وہ مدحت کی بات کاٹ کر چلایا۔ خدا کے لیے بس کر دیں امی، مت بہتان لگائیں کسی پر اس طرح۔ اللہ نہ کرے ہمیں کوئی شک ہو تم پر یا ندا پر، مگر اس فتنی نے سارے خاندان میں ندا اور صوفیہ کے خلاف مہم چلائی ہوئی ہے۔ مان جاؤ میرے بچے، تمہارے ساتھ شادی کروا کے کم از کم ہم ندا اور اس کی بچی کو تحفظ دے سکتے ہیں۔ چلے میں مان جاتا ہوں، سوال یہ ہے کہ آپ نے یا ندا کے گھر والوں نے اس سے پوچھا ہے؟
وہ انہیں خاموش دیکھ کر گویا ہوا۔ ہم اس کی زندگی کا فیصلہ اپنے طور پر کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ پڑھی لکھی باشعور لڑکی ہے، اس کی زندگی پہلے ہی تماشا بنا دی گئی ہے، اس پر ستم کے مزید پہاڑ مت توڑیں پلیز۔ کہا تو ہے ندا مان جائے گی، اس کی ٹینشن مت لو تم، بس اپنا بتا دینا سوچ کر، ٹھیک ہے؟ اس کے لبوں پر بے بس مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ نے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہوتا اور میں سوچتا تو میرا جواب شاید نفی میں ہوتا، باوجود اس کے مجھے ندا سے پوری ہمدردی ہے، اور اب میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں آپ کے فیصلے کو نبھانے کی پوری کوشش کروں گا، بس مجھے ذہنی طور پر تیار ہونے کا وقت دے دیجیے، اتنی درخواست تو کر سکتا ہوں نا؟ اس کی آزردگی پر ضیاء احمد اور مدحت بے چین ہوئے۔ سنی اگر دل نہیں مانتا تو منع کر دو میرے بچے، میں تہنیت سے معذرت کر لوں گی۔ نہیں امی خالہ سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کسی سے کمیٹڈ نہیں ہوں اور مجھے ندا سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے، چلنے دیں اس معاملے کو آگے۔ وہ تیز تیز ڈگ بھرتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے ماں باپ دونوں اپنی اپنی انا کے زوم میں میرے دل کے ساتھ کھیل گئے، میں کیوں بدلا نہ لیتی؟ سیما شاہ کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو حسین احمد نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ تینوں بددستور گیلری میں موجود تھے۔ اس نے سر جھٹک کر سماعتیں اندر کی طرف مرتکز کر دیں۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ یہ رشتہ قائم نہ ہو سکے، کیونکہ دعوت نہیں تو کوئی نہیں۔ اس کی آواز ذرا کی ذرا کانپی، مگر اس نے کمال مہارت سے خود پر قابو پایا اور ہٹ دھرمی سے اعتراف کر لیا۔ شہرام شاہ کے سر پر حسن پیلس کی چھت آ گری اور وہ لڑکھڑا سا گیا۔ حشام شاہ البتہ ٹھوس کھڑا رہا، اس کے لیے اب یہ سب بے معنی تھا۔ اس نے کافی عرصہ قبل ہی اس انکشاف پر خود پر خول چڑھا لیا تھا۔ وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا، لیکن اس نے اپنی ذات پر پردے ڈالنا سیکھ لیا تھا۔ حسین احمد نے بھاگ کر شہرام شاہ کو سہارا دیا اور گیلری میں پڑے صوفہ پر بٹھا دیا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کی ننھی ننھی بوندیں نمودار ہو رہی تھیں۔ حشام بھائی، حشام بھائی، اس نے حشام شاہ کو 2-3 بار پکارا، مگر وہ جانے کی سوچوں میں گم تھا کہ اسے سنائی ہی نہ دیا۔ شہرام شاہ کو کشن سے ٹیک لگوا کر اس نے حشام شاہ کو جھنجھوڑ دیا۔ ہاں کیا ہوا؟ کیا ہوا حسین؟ شہری کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، زرگام کو کال کریں۔ اسے بات سمجھنے میں کچھ وقت لگا۔ موبائل نکالا اور کال ملا کر زرگام کو شہرام کی حالت سے آگاہ کیا، پھر سامنے سے گزرتی شازیہ کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ شہرام شاہ نے پانی پی کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے حشام شاہ سے نظریں چار کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے بھائی کی زندگی میں پڑی دراڑ کا سرا مل گیا تھا۔ کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے اپنے والدین سے بدلہ لینے کی بجائے ہم بہن بھائیوں کو کیوں چنا؟ کیوں ہماری، ہم سب کی زندگیاں جہنم بنا دیں؟ ندا کی سانس دھونکنے کی طرح چل رہی تھی۔ اس کو مدت سے آرزو تھی کہ سیما شاہ کو کٹہرے میں کھڑا کرے۔ اسے وہ دن یاد تھا جب محبت کرنے والے صفدر کو اس نے قطعی مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں سے جھلکنے والی نفرت کبھی نہ بھول سکی۔ سیما شاہ آتے ہی اس نے ایسی آگ لگائی جس میں سب کچھ جل گیا۔ رشتے پہ اعتبار، وفا اور محبت، کیا وہ بھول سکتی تھی؟ اور اس کی طلاق کے بعد سیما شاہ کی فاتحانہ نظریں بھی وہ کبھی نہیں بھول سکی۔ جب زرگام اس کا لاڈلا چھوٹا بھائی اسے لینے آیا اور لیزا کو اٹھا کر پھوٹ پھوٹ کر رویا، اس کے آنسو، اپنے کڑیل جوان بھائی کے آنسو وہ کبھی نہیں بھول سکی۔ وہ کیا کیا بھولتی؟ اسے تو خدیجہ پھپھو کے وہ الفاظ بھی کبھی نہیں بھولے جو انہوں نے اسے حسین احمد سے شادی کے لیے راضی کرنے کو کہے تھے، جب اس نے روتے ہوئے انہیں یقین دلایا تھا، پھپھو میرا حسین احمد کے ساتھ کوئی افیئر نہیں تھا۔ خدیجہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا تھا۔ میری جان، یہ ہم جانتے ہیں، مگر سیما نے خاندان میں ہر طرف بات پھیلا دی ہے تاکہ تمہاری شادی حسین سے ہی ہو اور وہ پروپیگنڈا کر سکے کہ دیکھا میں نے سچ کہا تھا۔ پھپھو پھر آپ کہتی ہیں کہ میں حسین سے شادی کر لوں؟ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آج نہیں تو 3-4 سال بعد بھائی جان تمہاری شادی ضرور کریں گے، اور اس بندے کو یہ پتہ چلے گا کہ طلاق کیوں ہوئی تو لام محالہ وہ پوچھے حسین کون ہے۔ صرف حسین ہی وہ بندہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ تم دونوں کا افیئر نہیں تھا۔ اس کے سامنے تمہیں پارسائی کی قسمیں نہیں کھانا پڑیں گی۔ دوسری بات، لیزا بڑی ہوگی، باپ کے طور پر حسین کو دیکھے گی تو اس کی زندگی میں خلا پیدا نہیں ہوگا۔ ذرا بڑی ہوگی تو حقیقت بتا دینا اسے۔ تیسری بات، یہاں سے چلی جاؤ گی تو خود بھی پرسکون رہو گی اور تہنیت کو بھی اطمینان ہوگا۔ دیکھا ہے اس کی حالت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ پھر تم سیما شاہ سے اچھی امید رکھ سکتی ہو کہ وہ تمہیں سکون سے زندگی گزارنے دے گی؟ اور اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنی بے بسی اور بے چارگی کبھی نہیں بھول سکی۔ حالانکہ حسین احمد نے اسے ہمیشہ سر آنکھوں پہ بٹھایا۔ اس کی بیٹی کے لیے وہ مثالی باپ تھا۔ اپنے 2 بیٹے ہونے کے باوجود وہ لیزا کے بارے میں حساس تھا۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کے والا و شیدا تھے۔
ضیاء احمد نے لیزا کے سمجھدار ہونے پہ اس کو حقیقت بتا دی تھی، مگر اس سے لیزا اور حسن کا رشتہ مزید مضبوط ہوا تھا۔ اسے زندگی میں وہ سب حاصل تھا جس کی ایک لڑکی تمنا کرتی ہے، لیکن اس کی کردار پہ اچھالا گیا کیچڑ وہ کبھی نہیں بھول پائی، نہ بھولنے والا تھا، کیونکہ میری بربادی میں تاؤ جی کا بھی برابر ہاتھ تھا۔ بابا جان نے ماما کو جتانے کے لیے تاؤ جی سے حشام شاہ کا رشتہ طلب کیا اور انہوں نے جھٹپٹ یوں قبول کر لیا گویا حشام شاہ کے لیے دنیا کی آخری لڑکی میں ہی بچی تھی۔ سیما شاہ حسب عادت ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھی۔ شہرام شاہ اور حسین ضیاء احمد نے اذیت سے نڈھال ہوتے ہوئے حشام شاہ کو دیکھا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے تھے۔ وہ اس حقیقت سے 1 سال پہلے انجانے میں واقف ہو گیا تھا جو وہ اب ان سب پر آشکار ہونے چلی تھی۔ ایک لڑکی کیسے نڈر ہو کر ان کی زندگیوں سے کھیل گئی تھی۔ اس نے اعصاب ڈھیلے چھوڑ کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اب زندگی میں سکون رہا کہاں تھا؟ جب یہ شادی ہو گئی تو میں نبھا بھی لیتی، اگر صوفیہ ہر مہینے 2 مہینے بعد میکے نہ آنے لگتی۔ سیما شاہ نے ایک لمحے کا توقف کیا۔ سٹنگ روم میں اتنی گہری خاموشی تھی جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ تو کیا وہ ماں باپ کے گھر نہ آتی؟ خدیجہ بیگم کی بات اس نے سنی ہی نہیں۔ وہ یوں بول رہی تھی جیسے خود سے ہم کلام ہو۔ سچ بتاؤں تو مجھے صوفی سے کوئی خاص پرخاش نہیں تھی سوائے اس کے کہ اس کی شادی داور سے ہو گئی تھی۔ پہلے مجھے اتنا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا کیونکہ میں واپس انگلینڈ چلی گئی تھی۔ داور واپس نہیں گیا، جانے وہ خود رک گیا یا پھپھو نے روک لیا، لیکن اس نے باقی تعلیم پاکستان میں رہ کر مکمل کی۔ جب میں واپس آئی تو اس کے 2 بچے ہو چکے تھے۔ ممی میری شادی کی تیاری مکمل کر بیٹھی تھی۔ میرے آتے ہی دن رکھ دیے گئے۔ میں کچھ کانے ہو رہی تھی۔ وہ ذرا کی ذرا رکی۔ سب سانس روکے اسے سن رہے تھے۔ میری شادی کے دوران داور شعوری یا لاشعوری طور پر مجھ سے بچتا رہا اور اس کا سامنا نہ ہونے کے باعث میرا جنون بھی سویا رہا۔ لیکن بعد میں صوفی اور اس کے میاں کی آمد و رفت مجھے ناگوار گزرنے لگی۔ وہ دونوں خوش تھے اور میرے اندر ان کی خوشگوار ازدواجی زندگی دیکھ کر دھواں بھرنے لگا۔ گو کہ کمی مجھے بھی نہیں تھی، لیکن انسانی جبلت اپنی خواہش سے کم پہ راضی نہیں ہوتی۔ ہم اپنی نارسائی کے پودے کو پال پوس کر اتنا تناور درخت بنا لیتے ہیں کہ اس کی جڑیں دل کی سرزمین کو بری طرح جکڑ کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ بھری۔ میں نے سوچا جب میں کچھ نہیں بھولی تو داور کیوں خوش ہے؟ میں انگاروں پر لوٹنے لگی، دن رات اسے نیچا دکھانے کے منصوبے بنانے لگی، اور پھر میں نے واقعی ایک ایسا داؤ کھیلا کہ سب اس کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کو تڑپتا دیکھ کر میرا کلیجہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ مگر اس وقت میں مجبور تھی، میری زندگی کٹھن تھی اور میرے لیے کہیں جائے فرار نہیں تھی۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں یہ تک سوچتی تھی کہ میری شادی کہیں باہر ہوتی تو شاید میں سنبھل جاتی۔ سیما شاہ کھل کر اپنے احساسات بتا رہی تھی، جیسے سب کچھ اب اس کی برداشت سے باہر ہو چلا ہو۔ سب کو اس کی نفسیاتی کیفیت کا کچھ ادراک ہونے لگا۔ میں سیما شاہ تھی جو برمنگھم میں انتہائی ذہین، فتین اور حاضر جواب مشہور تھی، اور ان سب نے مجھے ہلکا لے لیا تھا۔ بابا جان نے، داور نے، اور اس کے بولنے میں بے ربطگی اور شکستگی تھی۔ یکایک اس کی آنکھوں میں سب کچھ خاکستر کر دینے والی چمک پیدا ہوئی۔ لیکن نہیں، میں اتنی سستی تو نہیں تھی۔ پھر میں نے وہی کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا اور میں نے سب کچھ جوتے کی نوک پر رکھ دیا۔ اس نے ایڑی کے جوتے والا پاؤں زور سے زمین پر مارا۔ جس جگہ سے مجھے فیض نہیں ملا میں اس کا اچار ڈالتی کیا؟ میں نے سوچ سمجھ کر ایک فہرست بنائی، کون لوگ براہ راست میرے نشانے پر ہوں گے اور کون ان کے متاثرین۔ سیما بھابھی، آپ یہ رشتہ نبھانے کی کوشش تو کرتی، ہم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ یہ آسان تھا، مگر یہ اتنا مشکل بھی تو نہیں تھا جتنا آپ نے بنا لیا۔ آپ نے ہر ایک کے ساتھ بیر باندھ کر سب کو اپنا دشمن بنا لیا۔ آپ کسی ایک پر ہی اعتماد کر لیتی، کوئی اور نہ صحیح۔ حشام بھائی سب سے زیادہ آپ کے اپنے تھے، ان سے ہی سن لیتی۔ ندا نے افسوس کا اظہار کیا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہی حشام شاہ تھا۔ میں اس سے کیسے کچھ کہہ سکتی تھی؟ میں اس کی پرسکون اور ٹھہری ہوئی طبیعت سے جیلس تھی۔ مجھے اس سے گلا تھا کہ وہ کیوں جھٹپٹ مان گیا تھا۔ میں لڑکی ہو کر اس معاملے کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیوں خوش اسلوبی سے یہ رشتہ نبھا رہا تھا؟ کیا وہ بزدل تھا؟ نہیں، میرا بھائی بزدل نہیں تھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے آپ سے یہ بندھن محبت میں باندھا ہو۔ ندا نے اس کے ذہن پر لگے جالے صاف کرنے کی کوشش کی۔ سیما شاہ کے ہونٹوں پر پورا اسرار سے مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں، یہ میں نے بعد میں سوچا تھا۔ ہم ہمیشہ بعد میں سوچتے ہیں، جب ہمیں ہاتھوں سے لگائی ہوئی گاٹھیں دانتوں سے کھولنا پڑتی ہیں۔ اس کے لہجے میں گہرا ملال تھا۔ ہاں، میں غلط تھی۔ یہ بات مجھے دیر سے سمجھ آئی جب پلٹنے کا کوئی راستہ ہی نہ رہا۔ میں نے حشام شاہ کے دل کی طرف جانے والی ہر گلی میں اپنے ہاتھوں سے پتھر بچھائے تھے جو اب کوہ گراں بن چکے ہیں۔
یقین کرو ندا، اب مجھے داور کا خیال آتا ہے نہ صوفیہ کا۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ وقت پلٹ آئے اور میں حشام شاہ کو اپنا بنا لوں، مگر میں جانتی ہوں اب یہ ممکن نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک لہجے کو نمی چمکی۔ لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں جو آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکی، میں شاید یہ سب نہ کر پاتی اگر اس قصے میں میری پشت پناہی کرنے کو میری ماما نہ ہوتی، میری اپنی ماما یعنی ماہ پارہ کرمانی۔ اس کی بات تھی کہ ایٹمی دھماکہ، سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سیما شاہ پاگلوں کی طرح ہنستی چلی گئی۔ سید محسن شاہ تانیہ کو آگ کر کے اپنے تئیں اس پر مٹی ڈال کر بڑے دن ہوئے گاؤں جا چکے تھے۔ گاؤں جاتے ہی وہ اسفر کے سلسلے میں مصروف ہو گئے۔ ان کا یہ بیٹا ہی اب ان کا سب کچھ تھا۔ وہ کچھ دے دلا کر اس کی جان خلاصی کروانے کی کوشش میں تھے اور اسی سلسلے میں جوڑ توڑ ہو رہا تھا۔ دونوں اطراف سے سرکردہ افراد اس معاملے میں کود پڑے تھے تاکہ یہ مسئلہ بغیر کسی خون خرابے کے خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکے۔ بہت سے دن یوں ہی گزرتے چلے گئے۔ پورے خاندان میں ہلچل مچی تھی، سب کی گاؤں اور اسلام آباد کے درمیان دوڑیں لگی تھی۔ اس بیچ اسیرم والے قضیے پر گرد جمتی گئی۔ انہیں چاہ کر بھی جہاں زیب سے بات کرنے کا وقت نہ مل سکا۔ جب کئی روز بعد تھوڑا امن ہوا اور سید حسن شاہ دفتر گئے تو غازیہ پر نظر پڑتے ہی انہیں جھماکے سے وہ لڑکا یاد آ گیا جس کی آمد ایک پراسرار معمہ بن گئی تھی۔ وہ اس کے شکر گزار بھی تھے کہ اس کی وجہ سے لڑکی کی عزت بچ گئی تھی۔ انہوں نے انتہائی بے چینی سے دفتر میں چند گھنٹے گزارے اور وقت سے پہلے گھر لوٹ آئے۔ تہنیت حسن ان کو لاؤنج میں ہی مل گئیں، جنہوں نے اپنی تمام سرگرمیاں آج کل معطل کی ہوئی تھیں اور زیادہ وقت گھر پر ہی ہوتی تھیں۔ وہ ان کو مختصر اپنی جلد آمد کا سبب بتا کر ان کی پریشانی دور کی اور جہاں زیب کو کال کر کے بلوانے کا کہہ کر خود کپڑے تبدیل کرنے کمرے میں چلے گئے۔ تہنیت حسن دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں تو سید حسن شاہ آرام دہ کرتا شلوار میں ٹہل رہے تھے۔ کیا کہہ رہا تھا جہاں زیب، کس وقت آئے گا؟ وہ گھر پر ہی تھا، مگر میری خدیجہ سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہی تھی تھوڑی دیر میں بھجواتی ہوں، آپ ذرا دیر کو سکون سے بیٹھ جائیں، میں آپ کے لیے کافی کا کہہ کر آئی ہوں۔ بیٹھنے سے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، وہ تلخی سے گویا ہوئے۔ تہنیت حسن ان کی ذہنی کیفیت سمجھتی تھیں، سو خاموشی سے پلنگ کے کنارے ٹک گئیں۔ سید حسن شاہ کو اپنے لہجے کی ترشی کا احساس ہوا تو وہ بھی ان کے برابر جا بیٹھے۔ وہ لڑکا ہے نا اسیرم، زیب کا دوست، پچھلی بار میں گئی تھی تو وہیں تھا، بیچ میں گاؤں واپس چلا گیا تھا۔ خدیجہ بتا رہی تھی کہ وہ دوبارہ آیا ہے اور یہاں کوئی چھوٹا موٹا گھر دیکھ رہا ہے کرائے پر، اپنی والدہ اور بہن کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہے۔ تہنیت حسن نے برسبیلے تذکرہ بات شروع کی تو سید حسن شاہ کو گویا کوئی سرا ہاتھ آ گیا۔ انہوں نے آہستہ سے بات کا آغاز کیا۔ تہنیت حسن ہمتاً گوش ہو گئیں۔ محسن شروع سے ہمارے خاندان کا پرابلم چائلڈ تھا، کوئی نہ کوئی کھپ ڈالے رکھتا تھا۔ جب 2-3 مہینے سکون سے گزر جاتے تو ہم دعائیں مانگنے لگتے کہ اب آگے بھی اللہ کریم خیر رکھے، لیکن ایسا کبھی ہوا نہیں کہ وہ 3 مہینے کے اندر کوئی نیا پھڈا ڈالے بغیر رہا ہو۔ ساری زندگی ہمارے والدین نے سکون کا سانس لیا، نہ ہم نے اور نہ اس کی بیویوں نے۔ بڑے ہو کر وقفہ پڑنے لگا لیکن اس کے مسئلے بھی پہاڑ جیسے بننے لگے۔ انہوں نے سر پکڑ لیا۔ چند دن قبل مجھے جہاں زیب نے کہا کہ اس کے دوست اسیرم کو کچھ عرصہ میں اپنے ساتھ کاروباری امور سکھاؤں، وہ اپنا کاروبار شروع کرنے سے پہلے تجربہ، مہارت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لڑکا گھوم گیا جو کبھی کبھی اس کے اور زرگام کے ساتھ آیا کرتا تھا۔ آپ نے اسے دیکھا ہوا ہے نا؟ تہنیت حسن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے اس کو جب دیکھا اس کی آنکھوں میں ہمیشہ اداسی تیرتی دیکھی، جانے اس کو کیا غم تھا، مگر آفرین ہے اس پر کہ اس نے کبھی کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ زیب کو شاید علم ہو مگر مجھے نہیں لگتا کہ زرگام تک کو اس کے حالات کا علم ہوگا۔ ویسے بھی اسکول کے بعد ان کے شعبے الگ ہو گئے تو میں نے اسے زرگام کے ساتھ شاذ و نادر ہی دیکھا۔ میں جب بھی اس سے ملا اداس لیکن چمکتی آنکھوں اور روشن پیشانی والا لڑکا جانے کیوں مجھے اچھا لگنے لگا اور میں اس کی آمد کا منتظر رہنے لگا۔ زیادہ دن گزر جاتے تو میں زرگام یا زیب سے پوچھ لیتا، پھر بیچ میں وہ اچانک غائب ہو گیا اور ہمارے گھریلو مسائل ان دنوں کچھ اس طرح الجھے کہ میں چاہ کر بھی اس کے بارے میں نہ پوچھ سکا۔ یہ تو اس دن زیب نے بتایا کہ وہ پڑھنے کے لیے بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ زیب نے اس کو میرے پاس بھجوانے کا بولا تو میں بلا حیل و حجت مان گیا۔ ایک تو جہاں زیب کا کہا ہی بہت تھا اور دوسرے اس لڑکے میں عجیب سی کشش تھی۔ جس دن اسے آنا تھا اس دن اچانک ہی اسید ماربل والوں کے ساتھ میٹنگ طے ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے وہ 2 ماہ سے ہمیں ٹالے جا رہے تھے۔ میں نے سوچا آج بھی میٹنگ ملتوی ہوئی تو ان کو کام لٹکانے کا بہانہ مل جائے گا۔ میں نے اپنے قابل اعتماد اسسٹنٹ نبیل کو وہاں نگرانی پر چھوڑا اور خود میٹنگ اٹینڈ کرنے چلا گیا۔ مجھے نہیں معلوم محسن کب آیا اور وہ تو پچھلے دنوں وقت بے وقت ہی چلا آتا تھا۔
غازیہ متعلقہ فائل لینے گئی تھی جو کہ بعد میں وہیں سے مل گئی، مگر وہ حشام کی جھاڑ سے بچنے کے لیے اٹھ گئی تھی جو اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ جانے کیوں اس لڑکے کے اندر اتنا غصہ اور اتنی جارحیت بھر گئی ہے۔ انہوں نے اپنی کنپٹی مس لی۔ تہنیت حسن انہیں کچھ بتانے کو بے چین ہوئی مگر لب بھینچ لیے۔ جب سے وہ گھر پر زیادہ وقت رہنے لگی تھی ان پر بہت کچھ آشکار ہو چلا تھا، مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ خیر جانے کیوں میرا دل پریشان ہوا۔ میں اس بچی کو روکنا چاہتا تھا، پھر یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ میٹنگ اختتام پذیر ہونے کو ہے اور نبیل بھی وہی حال میں ہی ہے۔ میں اپنا بیگ ملازم کو پکڑا کر میٹنگ روم سے نکلنے کو تھا کہ نبیل ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا اور سرگوشی میں محسن کی کارگزاری بتائی۔ ہم تینوں بھاگم بھاگ وہاں پہنچے۔ نبیل نے عقل مندی یہ کی کہ مرکزی ہال کا دروازہ بند کر دیا تاکہ عملہ اندر نہ آئے۔ اس نے جو ہی محسن کو حملہ آور ہوتے دیکھا مجھے بتانے دوڑا کہ مس غازیہ کے کیبن میں شدید نوعیت کی ہنگامی صورتحال ہے۔ میں وہاں پہنچا تو محسن اور وہ لڑکا دو بدو تھے۔ وہ ایک تسلسل سے بولے جا رہے تھے جبکہ تہنیت حسن دم بخود تھیں۔ اس وقت اس بچے کی آنکھیں دیکھتی تم تہنیت، بجھی بجھی، تھکی تھکی اور ساری دنیا سے خفا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اس سے قبل صرف اداسی دیکھی تھی، مگر اس روز میں نے ان میں کیسی آگ سلگتی دیکھی بتا نہیں سکتا۔ مجھے بہت خوف آیا۔ زیب کے بقول اس کا اکیڈمک ریکارڈ انتہائی شاندار ہے۔ اس سے حساب سے اس کی آنکھوں میں بلندیوں کو چھو لینے والی چمک ہونی چاہیے تھی اور بلند آدرش، مگر اس کا چہرہ دھواں دھواں تھا۔ اس کے الفاظ سے جھلکتا دکھ میرا دل چیر گیا۔ اس بچے کی حالت دیکھ کر میں پاگل نہیں ہوا تھا، بس اندر سے مر گیا تھا۔ محسن کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ تو ہونا چاہیے اسے، کتنا پتھر دل ہے وہ۔ ان کی آواز لرز گئی۔ انہوں نے اپنی شریک حیات سے آنکھوں میں امڑتی نمی چھپانے کی کوشش نہیں کی کیونکہ وہ خود بھی زاروں قطار رو رہی تھیں۔ آئمہ اور رینا اس وقت مارکیٹ میں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ آئمہ چھٹیوں میں پہلی بار اسلام آباد آئی تھی تو اس کے پیچھے ایک نہیں کئی کہانیاں تھیں۔ سید حسن شاہ نے احسن شاہ کو اسیرم کے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ حیرت کے ہنڈولے میں جھولنے لگے۔ پھر انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اسیرم لوگ ان کے بنگلے میں شفٹ ہو جائیں۔ بھائی جان اسیرم گھر کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ آپ اس کو میرے بنگلے میں شفٹ کر دیں۔ ویسے بھی خالی پڑا ہے، اگر وہ چاہے تو میں اس کے نام کر دوں گا، میرے کس کام کا ہے؟ ہم جب بھی آتے ہیں آپ کے گھر ہی ٹھہرتے ہیں زیادہ تر۔ رہے بچے تو وہ شاید ہی پاکستان واپس جائیں، ان کا وطن یہی ہے جہاں وہ پیدا ہوئے اور پلے بڑے ہیں۔ مگر جب ان کی اسیرم سے بات ہوئی تو اس نے خود ہی منع کر دیا۔ چھوٹے چاچو میں کچھ وقت آپ کے بنگلے میں رہ لوں گا لیکن مستقل دینے کی نہیں ہو رہی۔ بڑے ابو نے امی کو بہت عرصہ پہلے اسلام آباد میں زمین خرید کر دی تھی، اب میرا ارادہ ہے وہاں گھر بنانے کا۔ سید حسن شاہ، خدیجہ بیگم اور تہنیت حسن اسیرم کے ساتھ جا کر گاؤں سے نائمہ اور آئمہ کو لے آئے تھے۔ بعد میں 2 دن کے لیے نائمہ کے دونوں بھائی اور بہنیں بھی آ کر رہ کر گئے تھے۔ اپنی بہن کی زندگی میں در آنے والے سکون پہ وہ سب مطمئن تھے۔ نائمہ کی خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اس کی جس کشتی کا ناخدا اسے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا اس کو بالآخر کنارہ مل گیا تھا۔ آج کل آئمہ اور اینا پہ گھر سجانے کا بھوت سوار تھا کیونکہ اپنا گھر بننے تک انہوں نے یہیں رہنا تھا۔ اسی سلسلے میں آج دونوں مارکیٹ چھان رہی تھیں۔ اینا کتنا اچھا ہو کہ ہم واپسی میں کریم پہ جائیں۔ اپنا خاندان ملنے کی خوشی میں آئمہ کی آواز میں انوکھی کھنک اور چہکار تھی۔ کیوں گاڑی خراب ہونے کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہے کہ ہم ایرو گیرو نتھو خیروں کی گاڑیوں میں رلتے پھریں۔ یار سوچو کتنا مزہ آئے گا، 2 جوان حسین لڑکیاں، ایک کریم ڈرائیور اور دادی جان کی لٹریشن۔ دفعہ کبھی خوش نہ ہونے دینا، خوش ہونے کے لیے اور تھوڑی وجوہات ہیں۔ اینا نے ایک طرف دیکھتے ہوئے گوہر افشانی کی۔ مثلاً آئمہ نے گویا اسے ہلا شیری دی۔ مثلاً زیب بھائی کی گاڑی کا بروقت آ جانا۔ اتنے میں گاڑی ان کے قریب آ رکی۔ آئمہ جہاں زیب کو دیکھتے ہی حسب معمول گمسم ہو گئی۔